السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 76 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما پھر جب جنّا چھا گئی علیہ اللیل اس پر رات راآ تو اس نے دیکھا کوکباً ایک تارا کالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے ھذا یہ ربی میرا رب ہے۔ فلما پھر جب افلا وہ غروب ہو گیا کالا تو کہا اس نے لا احب الافلین نہیں میں محبت کرتا غروب ہونے والوں سے۔ آیت نمبر 77۔ فلما پھر جب را القمرا اس نے دیکھا چاند کو بازغاً چمکتا ہوا کالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے ھذا یہ ربی میرا رب ہے۔ فلما پھر جب افلا وہ غروب ہو گیا کالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے لا علم یہدینی البتہ اگر نہ ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے لأکونن تو یقیناً میں ہو جاؤں گا من القوم الضالین گمراہ قوم میں سے۔ تو جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا یقیناً اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو دیکھا آیت نمبر 78۔ فلما پھر جب را الشمس اس نے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سورج کو بازغاتن جگمگاتا ہوا کالا تو کہا اس نے ھذا یہ ربی میرا رب ہے۔ ھذا یہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ فلما پھر جب افلت وہ غروب ہو گیا کالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے یا قومی اے میری قوم انی یقیناً میں بریء مما بیزار ہوں ان سے جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا اے میری قوم بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہیں کرتا اس لیے کہ غروب تغیر حال پر دلالت کرتا ہے جو حادث ہونے کی دلیل ہے اور جو حادث ہو معبود نہیں ہو سکتا۔ شمسن سورج عربی میں مؤنث ہے لیکن اسم اشارہ مذکر ہے۔ مراد الطالع ہے یعنی یہ طلوع ہونے والا ہے۔ سورج میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے
جس طرح کے سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اجرام سماویہ میں سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی زندگی کے بقاء وجود کے لیے اس کی اہمیت و افادیت محتاج وضاحت نہیں۔ اسی لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح فرمایا، یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو میں بیزار ہوں، اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور اس کی قوم اصنام شمس و قمر اور ستاروں کی پرستش کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی اس دینی غلطی کو واضح کر دیں کہ جن باطل معبودوں کی پرستش وہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الہ بننے کا مستحق نہیں ہے۔ قوم کے نزدیک سب سے روشن اور اشرف سورج، پھر چاند، پھر زہرہ ستارہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے زہرہ کے بارے میں واضح فرمایا کہ یہ الہ ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک معین رفتار کے ساتھ ایک مخصوص وقت کے لیے مسخر و مقدر ہے، جس سے یہ ذرا برابر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا اور نہ اسے اپنے آپ پر تصرف کا کوئی اختیار ہی ہے، بلکہ یہ تو ان اجرام فلکی میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر منور فرمایا ہے۔ یہ ستارہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی رات پھر یہ طلوع ہو کر وقت مقررہ پر غروب ہو جاتا ہے۔ تو جو اس طرح ہو، یعنی اس کے طلوع و غروب کے پیچھے کسی دوسری ہستی کا دست قدرت کار فرما ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چاند کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بارے میں بھی اسی طرح واضح فرمایا کہ جس طرح ستارے کے بارے میں فرمایا تھا، پھر اسی طرح آپ نے سورج کی طرف توجہ فرمائی، اور جب آپ علیہ السلام نے ان تینوں اجرام فلکی کے الہ ہونے کی نفی فرما دی جو دیگر ان تمام اجرام کی نسبت زیادہ منور ہیں، جن کا انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور جب قطعی دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے تو کہنے لگے، لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو میں ان کی عبادت کرنے اور ان کی دوستی اختیار کرنے سے بیزار ہوں۔ اگر یہ الہ ہیں تو یہ سب مل کر میرے خلاف جو چاہیں پروگرام بنا لیں اور مجھے ذرہ برابر مہلت نہ دیں۔ فما افلت فقال یا قوم انی بری مما تشرکون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا هو کل شیء خالق الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ سورۃ القصص میں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکار، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 79۔
انی تحقیق میں نے وجہتو متوجہ کیا وجہ یا اپنا چہرہ للذی اس ذات کے لیے جس نے فطر السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو والارض اور زمین کو حنیفاً اللہ تعالیٰ ہی کا پرستار ہو کر وما آنا اور نہیں ہوں میں من المشرکین مشرکین سے. رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چہرے ہی سے انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے، مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. یعنی میں تو اس ذات گرامی کی عبادت کرتا ہوں جو ان تمام اشیاء کا خالق، موجد، انہیں مسخر کرنے والا اور ان کی تدبیر فرمانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، جو ہر چیز کا رب، مالک اور معبود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. سورۃ الاعراف میں بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اوڑھ دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں. سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا ہے. اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے اور فرمایا فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. سورۃ آل عمران میں پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.